میں آئے تو پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد BSO اینٹی سردار وجود میں آئی. اگرچہ حکیم صاحب اس وقت طالب علم نہیں تھے لیکن ان کے وہ رہبر تھے, مشورے دیتے تھے. اور پھر اس BSO نے, چونکہ یہ تاریخی بات ہے, اب یہ سیاسی بات نہیں ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے اس بات کو, اس سے بلوچستان پر بڑے گہرے اثرات ہو رہے ہیں. ایک طرف یہ جو جتھا تھا, انہوں نے پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر بلوچی زبان کو ایک ادبی شناخت دی, اس کی بنیاد رکھی. اور پہلے اکا دکا رسالے وغیرہ ہوتے تھے, لیکن اس گروپ نے اس کو ضابطۂ تحریر دیا. اور پھر انہوں نے افسانے لکھے, اور جو ادب کے اور صنف تھے وہ بلوچی میں رائج کیے. اور اس دوران بڑی عظیم شاعری بھی ہوئی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ بشیر بلوچ ریڈیو میں تھے, اور وہ ان لوگوں سے مشورہ کرتے تھے, رہنمائی کرتے تھے. تو ان نے بے شمار جو ہے کلاسک ادب اکٹھا کیا, اور بے شمار شخصیات جو ہیں ان کو دریافت کیا. جیسے کہ جان دررق, جو بلا شبہ بلوچی کے عظیم شاعر ہیں, اور ایک دفعہ ایک انگریزی اخبار میں اس کے ایک شعر پر ایک پیج چھاپا تھا, اور جس کا اس کے بلوچی شعر کا ترجمہ عطا صاحب نے کیا تھا. میں پاگل ہوں جو دل سے الجھتا ہوں, اور دل پاگل ہے جو مجھ سے الجھتا ہے. تو وہ اس جتھے نے یہ ادب میں اور شاعری میں یہ کام کیا. اور پھر یہ شاید آپ لوگ ان کا سیاسی پہلو بیان نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. BSO اینٹی سردار کے بعد بلوچستان کی سیاست ایک پولرائزیشن کا شکار ہو گئی, کیونکہ ہمارے بعض لوگ نیب میں چلے گئے, NAP. تو اس پر اس گروپ نے اعتراض کیا. اب یہ تاریخی حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو امان اللہ کی قیادت میں نے وہاں کراچی میں بھی کہا تھا سردار صاحب کی برسی پر, جب یہ نیب میں شامل ہو گئے 70 میں, تو امان اللہ کی قیادت میں ہمارے لوگ گئے نواب صاحب کے پاس, خیر بخش کے, کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے ایک ایسی جماعت میں شمولیت کی ہے جس پر پختون غلبہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, غلبہ ہونے کی کیا بات ہے, میں تو خود صدر میں بلوچستان ہوں. انہوں نے کہا نہیں, یہ پارٹی آپ کی نہیں ہے, آپ لوگوں نے نہیں بنائی ہے. اور انہوں نے ایک بات کی تھی, پتہ نہیں میں کہوں نہ کہوں, انہوں نے کہا کہ ہمارا جغرافیائی, تاریخی, لسانی, ثقافتی رشتہ پختون سے نہیں بن گیا, اس لیے کہ وہ ہمارے زمین کا دعوے دار ہے. اور انہوں نے کہا پھر کس سے بنتا ہے, تو انہوں نے کہا جی ہمارا سندھ سے بنتا ہے. اصل میں یہ لوگ ٹلٹ تھے بھٹو صاحب کی طرف. تو انہوں نے کہا جی سندھ جو ہے وہ بلوچوں کے لیے مدینہ کی حیثیت رکھتا ہے, وہ ہر مشکل میں, ہر آفت میں, اور ہر خانہ جنگی میں یا قحط سالی میں بلوچ سندھ کا رخ کرتے تھے. اور کرتے کرتے وہاں ان کی بیجاٹی ہو گئی سندھ جو ہے. تو انہوں نے کہا سندھ سے ہمارا اس طرح کا رشتہ بن سکتا ہے. تو نواب صاحب نے کہا خدا حافظ, میں اپنی پارٹی میں ٹھیک ہوں, آپ لوگ جو بھی مرضی ہے کریں. اچھا, پھر اس دوران یہ گروپ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. پھر خواجہ قادر بخش نے اور اکبر بارکزئی نے اور خواجہ نسکندی نے, انہوں نے بغداد کا رخ کیا, اور وہاں پہلی مرتبہ آزاد بلوچستان سیکریٹریٹ قائم کیا, اور بغداد میں ریڈیو آف بلوچ وائس قائم کیا. اور یہ موقع تھا کہ حکیم صاحب نے اس پر اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا جو تم لوگوں نے یہ نظریہ اپنایا میں اس کا قائل نہیں ہوں, اور میں ایک پاکستان کی وحدت پر یقین رکھتا ہوں. یعنی یہ بات تاریخی ہے تو کرنی چاہیے, لیکن دوستیوں میں کوئی فرق نہیں آیا, تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا. اور پھر ہمارے جو رحیم ظفر, جو ان کے بہت ہی قریبی, یعنی آپ شاگرد کہیں, دوست کہیں, جو بھی کہیں,
وہ اس سیکریٹریٹ کے آفس انچارج تھے. اور پھر میں نے کہا کہ ہماری اس تحریک کا انجام یہ ہوا کہ جو گریٹر بلوچستان کا نعرہ ان لوگوں نے نہیں لگایا، نیب والوں نے، جو ان پر الزام ہے، اور جو ان پر حیدرآباد سازش کیس بھی بنا کہ یہ ان کی اسٹیٹ تھے، لیکن انہوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا. وہ جو جتا تھا اس نے یہ نعرہ لگایا. تو پھر میں نے کہا کہ بھئی سفر ہمارا اس طرح ہوا کہ ہمارے دوست آزاد بلوچستان سیکریٹریٹ بغداد سے چلے اور آزاد پاکستان سیکریٹریٹ راولپنڈی میں انہیں لینڈ کیا. کوئی درمیان کا راستہ نہیں بچا اور ادھر آ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. یہ سفر کا انجام ہوا. تو پھر یہ سارے لوگ پیپلز پارٹی میں گئے اور حکیم صاحب چونکہ افسر تھے تو وہ نہیں گئے، لیکن بھٹو خاندان کے ذاتی رومانس میں ہمیشہ رہے. اور وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے جب ہم خزدار میں تھے. بھٹو صاحب نے 3 دن وہاں قیام کیا تو ہم سارے لوگ وہی تھے. تو وہ واحد 17 گریڈ کے افسر تھے جو ایک وزیر اعظم ان کو جانتا تھا. اور پھر جب یہ بڑے افسر ہو گئے اور شاید ان کو پتا ہو کہ جب نصرت بھٹو آئی تھی گورنر ہاؤس میں تو شاید انہوں نے ان کو گفٹ کیا تھا ایک جوڑا بلوچی، جیسے ابھی جیسے مریم نواز کو ادھر کیا تھا. تو وہ ان کے تعلقات رہے اور وہ بھی ہمیشہ جانتے تھے اور پوچھتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو گروہ تھا ہمارا، آپ جو بھی اس کو کہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہم کسی کی سفارش نہیں مانیں گے، ہم ایک دوسرے کی سفارش بھی نہیں کریں گے. اور یہ کہنے دیجئے کہ پورا جو جتھا تھا یہ فائنینشلی کرپٹ نہیں تھا. آپ اس کے نظریہ سے اختلاف کر سکتے ہیں. ان کے دامن پہ کوئی ایسا داغ نہیں کہ اس وقت چاہتے تو کیا حاصل نہیں کر سکتے تھے. ایک اتنا پاورفل وزیر اعظم سے ذاتی تعلقات تھے، لیکن انہوں نے نہ کوئی پلاٹ مانگا، نہ پرمٹ مانگا، نہ مکان مانگا، نہ برات مانگی، نہ سیکریٹ فنڈ سے پیسہ لیا. یہ وہ جتھا تھا. اور پھر ہم لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کی سفارش نہیں کی اور ہر رات بیٹھتے تھے، مجلس کرتے تھے اور ادھی کا کھانا کھاتے تھے. تو لیکن ہم بحث کرتے تھے، لیکن جاہلانہ حد تک نہیں جاتے. یعنی جو بھی جو بات کرتا تھا ٹھیک ہے. تو پھر حکیم صاحب نے اس مرحلے میں چھوڑ دیا اس جتھے کو، اور مجھے نہیں پتا کہ آخر تک شاید اپنے اس نظریے پر وہ قائم رہے. اور یہ کہنے دیجئے کہ یہ جو ایولیوشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بلوچستان میں ایولیوشن ہے جو اس دور سے شروع ہوا جب یہ راستے نہیں تھے، جب کمیونیکیشن نہیں تھا، ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اگرچہ بہت ترقی ہوئی لیکن اس قدرتی ارتقاء کو ہمارے حاکموں نے جبری طور پر روک دیا. ان نے بلوچستان کو ایک ترقی یافتہ ریجن کے طور پر ایوالو نہیں ہونے دیا. اور انہوں نے، یعنی میں کیا بتاؤں آپ کو، ان نے علم کے دروازے، اسکول تو کھولے، کالج کھولے، یونیورسٹیاں بہت کھولی، لیکن علم کے دروازے نہیں کھولے. وہ جو عہد جو بہت مشکلات کا دور تھا، حکیم صاحب جیسے عالم پیدا ہوئے جن کو علم کے ہر شعبے پر دسترس دی، شاعری ہو، ادب ہو، افسانہ ہو، انگریزی لٹریچر ہو اور ہندی تک کی وہ یعنی کتابیں پڑھتے تھے. اور وہ انہوں نے ایک دفعہ ترجمہ کیا لیکن اس کو موقع نہیں ملا. جو یہ مشہور ایکٹر ہیں امیتابھ بچن، ان کے والد تھے پروفیسر بچن اور وہ اندرا گاندھی کے طالب تھے. وہ ان کو ہندی پڑھاتے تھے. تو وہ اس کی اتنی زبردست شاعری تھی تو انہوں نے 1-2 ٹرانسلیشن بھی کیا تھا، پھر شاید موقع نہیں ملا ان کو. یعنی میں پوچھتا تھا کہ ہندی تو ہم سمجھتے نہیں، آپ کو کیسے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی ساخت اردو کی طرح ہے. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے. اب میں اختتام پر آؤں گا کہ بلوچستان کو ہمارے لوگوں نے علم سے دور رکھا ہے، سائنس سے دور رکھا ہے، قدرتی ترقی سے دور رکھا ہے، اور یہ شرف آدمیت، احترام انسانیت بھی یہاں نہیں ہے. اور یہاں جو ہے خون کے دریا بہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور تمام انسان ایک عذاب میں مبتلا ہیں اور روٹی کو ترس رہے ہیں،
آفات کا شکار ہے، قدرتی بھی انسانی بھی. تو میں نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ بلوچستان کو ہمیں کوئی ترقی نہیں چاہیے، ہمیں ایک چیز چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے. جب ہمارے وہ لوگ جو بہت ہی پسماندہ دور میں تھے لیکن ان کو زندہ رہنے کا حق حاصل تھا تو وہ سفر طے کر کے یہاں آ گئے. تو لہٰذا یہ جو بولتے ہیں نا یہ ترقی اور فلاں، اور سرور جاوید بہت بڑے بیوروکریٹ ہمارے دوست رہے ہیں، ترقی سے برا سمجھتے ہیں کہ فنڈ کا اجرا اور فنڈ وہ این پی اے میں تقسیم کرنا، پھر وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈیم ان کے فوراً ٹوٹ جاتے ہیں. یہ کوئی ترقی نہیں، ٹھیک ہے نا. ترقی یہ ہے کہ آپ ایک صحیح پلان بنائیں اور آپ جو ہے ایک اسٹریٹجی بنائیں، آپ بڑے ماہرین کو اس میں شامل کریں، ان کی رائے لیں، اور پھر آپ بولیں کہ اس ریجن کو یہ آپ کے لیے مسئلہ رہے گا ہمیشہ. یہ آپ یاد رکھیں، کبھی طاقت کے ذریعے آپ کسی ریجن کو آپ زیر نہیں کر سکتے. دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہے. جو زیر دست لوگ ہیں وہ طاقت سے جو ہے نا وہ نہیں آئیں گے. لہذا ایک محبت کی ضرورت ہے، ایک پیار کی ضرورت ہے، اور جو ہے ان لوگوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، کنونس کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پالیسی جبر کی ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں چلی ہے. لہذا ان لوگوں کو چاہیے جو ہمارے حکمران ہیں کہ وہ ایک باریک بینی سے اس کا جائزہ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص وہ عزت کے لیے تیار ہے، غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ لوگ جنہوں نے ہمیں رہنمائی دی ہے وہ ہمیں رہنمائی حاصل رہے گی. اور حکیم صاحب کے اور بے شمار پہلو ہیں جو شاید ابھی لوگ جانتے نہیں ہیں اور ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں وہ بتاؤں. لیکن میں ایک اردو کی بات کروں گا کہ مجھے بھی اردو بہت آتی ہے، لیکن اس کی اردو پر اتنی گرفت تھی، میں جو ہے اش کر اٹھتا